اور جہاں تک مہینوں کی تعداد کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے کہ یہ 12 ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور ہر علاقے کے لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں ان کے نام رکھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے سب میں کامن دیکھی ہوگی، چاہے شمسی کیلنڈر ہو چاہے قمری کیلنڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب میں کیا ہے؟ مہینے 12 ہی ہیں. کہیں محرم سفر ہے اور کہیں جنوری فیبرری ہے اور کہیں چیت بیساکھ ہے اور کہیں کچھ اور ہے. یہ نام مختلف ہیں لیکن عدد ایک ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ و جدل نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت جان مال کا خصوصی تحفظ کرو. اور خصوصاً اہل عرب کے ہاں یہ 4 مہینے اس لیے بھی حرمت والے تھے کہ ان 4 مہینوں میں ان کے ہاں مناسک حج و عمرہ ادا ہوتے. وہ کون سے 4 مہینے تھے؟ ان میں سب سے پہلے رجب تھا جس میں عموماً لوگ عمرے کے لیے نکلتے، پھر ذیقعد، ذوالحج اور محرم. ان 3 مہینوں میں حاجیوں کے قافلے آتے، حج کرتے اور واپس جاتے. تو پورے اہل عرب کے ہاں ایک طرح سے کرفیو ہوتا، امن امان کا دور دورہ ہوتا. تو اس لیے یہ 4 مہینے بڑے اہم تھے ان کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بتائی اور ان میں کرنے کا کام کیا بتایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور ان میں سے محرم کی پھر خاص فضیلت بتائی کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. سفر کے بارے میں ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کی وجہ سے بہت مشہور اور معروف ہے، لیکن اس مہینے میں ہمیں کسی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی. اسی طرح ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان میں بھی کوئی عبادت نہیں بتائی گئی، عام مہینوں کی طرح ہے. رجب حرام مہینوں میں سے ہے. شعبان، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے شعبان میں آپ کو رکھتے ہوئے دیکھا. اور اس کی وجہ آپ نے بتائی کیونکہ آسمان کی طرف انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں آخری طاق راتوں میں شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد شوال آ جاتا ہے جس میں عید کی جاتی ہے پہلی شوال کو، اور اس کے علاوہ 6 روزے رکھنے والے کے لیے اتنا اجر بتایا گیا، یعنی رمضان کے روزے جو پورے کر لے پھر 6 اور روزے شوال میں رکھ لے تو وہ ایسا ہے جس نے گویا سارا سال روزے رکھے. کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے نا، تو 30 روزے 300 کے برابر ہو گئے، اور یہ 6 روزے 60 ہو گئے، تو 360 میں سال پورا ہو گیا، یعنی اجر کے اعتبار سے. شوال کے بعد ذیقعد ہے جو حرام مہینہ ہے. پھر ذوالحج ہے. ذوالحج کا پہلا عشرہ بہت ہی بابرکت ہے. ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ باقی سال کی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اور اس عشرے میں ایک دن ایسا آتا ہے خاص، یعنی 9 ذوالحج کا، جس میں یقینی مغفرت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو واقعی سچے دل سے توبہ کر لیں، خصوصاً میدان عرفات میں. باقی سال کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی گردنیں آگ سے چھڑائی جاتی ہیں، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا ہی بخشش کا یقینی وقت ہوتا ہے. اور باقی سارے مہینے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں معمول کیا تھا؟ ہر ماہ 3 روزے رکھنا ایام 20 میں. ایام 20 کون سے ہوتے ہیں؟ جب فل مون ہوتا ہے، 13، 14 اور 15. تو ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے، یا آپ نے کیوں روزے رکھنے کی تلقین کی؟ کیونکہ آپ نے تجربے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب فل مون ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہوتی ہیں،
اس میں مد و جزر ہوتا ہے. اسی طرح انسانی جسم میں بھی چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مزاج پہ کچھ فرق پڑتا ہے، قسمت پہ نہیں، مزاج پہ. تو اس مزاج کے اندر اٹھنے والی لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ انسان کو کول ڈاؤن کر دیتا ہے، دھیما کر دیتا ہے، اس کے مزاج میں ایک اعتدال لاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ماہ سفر میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں کسی عبادت کا حکم دیا، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر سکھائی. وہ تدبیریں